اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی آل اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ۔ آج چند نکات اور عرائض کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہیں کہ وہ نکات اس ہستی کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں جس نے نہ فقط رسول اللہ کی مدد کی بلکہ اسلام کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو ایک موضوع ہے کہ اسلام کی ترقی میں خواتین کا کردار۔ اگر ہم اسلام کو دیکھیں ابتدا سے لے کر ابھی تک، یہ جو پورے سال صدیاں گزر گئی ہیں، اس صدیوں میں اور اسلام کے ابتدائی مراحل میں کون سی ایسی خواتین تھی جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر اسلام کی مدد کی اور اسلام کو اس حد تک پہنچایا جس حد تک اس دور میں پہنچنا چاہیے تھا۔ تو ان خواتین میں سے سب سے ایک بارز اور آشکار اور ظاہری نمونہ اور آئیڈیل جو ہمیں ملتا ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ حضرت خدیجہ نہ فقط ایک خاتون تھی، نہ فقط رسول اللہ کی ہمسر تھی، بلکہ اسلام کی سب سے بڑی مدافع تھی۔ وہ مدافع، آپ اس سے تصور کریں کہ انسان کتنا سخت ہے کہ وہ حلال کی کمائی جم کرے اور اتنا پیسہ جم کرے کہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں یا اس دنیا میں ایک مالدار انسان کے طور پر جانا جائے، اس کا نام ایک بہت ہی مالدار انسان کے نام پر پہچانا جائے۔ حضرت خدیجہ وہ شخصیت جس نے شام اور عدن اور دوسرے ممالک کی طرف اپنے کاروان تجارتی بھیج کر حلال کی کمائی حاصل کی، پھر ایسے شخص پر وہ حلال کی کمائی استعمال کی کہ وہ شخص ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں رکھتا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہدف یہ تھا کہ رسول اللہ کے ذریعے سے اسلام کی ترقی ہو جائے۔ اور اگر ہم آج اسلام کا نام لے کر یہ کہتے ہیں کہ واقعاً ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر حقیقت میں حضرت خدیجہ کا احسان ہے۔ اگر حضرت خدیجہ کی وہ محنتیں نہ ہوتی، حضرت خدیجہ کا وہ ایثار نہ ہوتا تو آج اسلام اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہمیں مل رہا ہے۔ عزیزان محترم، نہ فقط حضرت خدیجہ بلکہ حضرت خدیجہ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم دیکھیں تو ان کے جتنے خطبات ہیں، ان کے جتنے فرامین ہیں، ان کی جو سیرت ہے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے جو کردار حضرت زہرا نے ادا کیا ہے، کسی بھی خاتون میں وہ نہیں ملتا۔ ایسی شخصیت جس کو معصوم کہے کہ وہ میری آئیڈیل ہستی ہے۔ اچھا، اگر تھوڑا سا نیچے آ جائیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار دیکھیں کہ کربلا کے بعد خصوصاً وہ کردار عیا ہو جاتا ہے اور شام کے دربار میں وہ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر علی کے لہجے میں بولنے والی وہ شخصیت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہ اے دشمن خدا و رسول، اے دشمن اسلام، اے دشمن دین خدا، اگر تو چاہتا ہے کہ اس دین کو مٹا دے، جتنی طاقت ہے تم طاقت لگا لو، لیکن اس دین کو نہیں مٹا سکو گے۔ یہ وہی خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کی ترقی کے لیے اپنی جان، مال، آبرو تمام اسلام کے راہ میں خرچ کر دی۔ اور اگر ان کا سرچشمہ دیکھیں تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جب گھر میں بیٹھتے تھے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد، وہ یہی کہتے تھے رسول اللہ وخدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، کہاں ہے وہ خدیجہ کہ خدیجہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بعض ہمسران رسول اللہ حسد کیا کرتی تھی کہ وہ تو بوڑھی تھی، لیکن ان کو کیا پتا کہ خدیجہ کا مقام کیا تھا۔ وہ رسول اللہ جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، جس کے وجود پر رسول اللہ، جس کے وجود پر امیر المؤمنین، جس کے وجود پر خدا ناز کر رہا ہے، وہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ خدیجہ کہاں ہے۔ آج اسی حضرت خدیجہ کے بارے میں ہم چند کلمات عرض کر رہے تھے۔ خداوند متعال ہم سب کو حضرت خدیجہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔